بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کچھ اچھی خبریں ہیں اور کچھ تشویشناک بیانات ہیں، اور جو تشویشناک بیانات ہیں ان میں کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ایک اچھی خبر سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ملاقات اگلے ہفتے ہوگی، اور بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود چل کے محمود خان اچکزئی صاحب کے چیمبر میں جائیں گے، یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو اپوزیشن لیڈر کا چیمبر ہے وہ وہاں خود چل کے جائیں گے۔ یہ بڑی ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا اور اب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی صحت کے بارے میں ایک خط لکھا تھا وزیر اعظم صاحب کو، تو شاید وہ خط جو ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا اس ملاقات میں۔ لیکن جو بیانات تشویشناک ہیں وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان سنتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کا، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ایک بچی نے کھڑے ہو کے اس سے سوال پوچھا، جہاں جعلی حکومتیں ہیں، سو کال جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اور جہاں پچھلے 13 سال سے حقیقی حکومت ہے، وہ صوبہ 13 سال سے زوال کا شکار کیوں ہے؟ تو جواب میں جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اپوزیشن کی پارٹی سے۔ اگر جواب ہوتا تو وہ اپنے منصوبے گنواتا۔ جب کے پی کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے، یہ ایک سوال اٹھایا ہے مریم نواز صاحبہ نے، اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ذرا وہ بھی سنیں۔ ہم تو اب ریکویسٹ کریں گے پی ایم کے پی کو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے۔ آپ چاہے کے پی بند کریں، جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب بہت ہو گئی ہے، ملاقاتوں پہ ہم بھیکے نہیں مانگ رہے، ہم پوری پاکستانی قوم کو بھی کہتے ہیں ان لوگوں پہ پریشر بنائیں۔ یہ جو جعلی مینڈیٹ والے یہ ڈرے ہوئے ہیں 8 فروری سے، آپ 8 فروری پہ پہلے بند کریں پاکستان، پھر سڑکیں بھر دیں۔ تو اب 8 فروری کو لوگ بسنت منائیں گے یا شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، پاکستان کو بند کریں گے؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وفاقی پارلیمانی امور، اور جناب شاہد خٹک صاحب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی۔ تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن سے تعلقات بہتر بنانے کی، تو مریم نواز شریف صاحبہ بہت ہارڈ سٹانس لیے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کچھ اور چاہتی ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی کامیاب پرائم منسٹر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے، اور یہی شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے بھی آج بلکہ میں ابھی کابینہ کے اجلاس سے ہی آ رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے کھل کے یہ بات کی، پوری کیبنٹ کو کانفیڈنس میں لیا کہ سی ایم جو ہے وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، سی ایم کے پی، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جس دن وہ منتخب ہوئے تھے میں نے اسی دن انہیں فون کر کے مبارکباد دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح کا بھی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون چاہیے ہوگا وہ ہم دیں گے، اور بالکل قطعی طور پہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے۔ جس طرح باقی صوبوں کے ساتھ فیڈریشن کا رویہ ہے، یہی کے پی کے ساتھ بھی ہوگا، پہلے دن کی بات ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں جب چترال گیا دانی اسکول کے افتتاح کے لیے، تو میں نے انہیں دعوت دی کہ آئیں، یہ آپ کا صوبہ ہے، ہم آپ کے لیے یہاں پہ اور چترال کے اور کے پی کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ بھی آئیں۔ پھر اب ملاقات ہوئی ہے جو کہ بڑی خوش آئند ہے، اس کی بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے کچھ جو پیمنٹس کے حوالے سے تھی، انہوں نے کہا جی کہ اس میں کچھ ڈیلیز ہیں، اس میں جو جائز باتیں تھیں، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے فوری طور پہ فائنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ ان کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں اور جائز باتیں ہیں سی ایم صاحب کی وہ پوری کی جائیں۔ اور اب اس کے بعد یہ جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ متوقع ہے لیڈر آف اپوزیشن سے پرائم منسٹر صاحب کی، اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ادا کی ہے، جو ان کے ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس کے، اور یہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود اپوزیشن لیڈر کے چیمبر جاؤں گا اسمبلی میں، اور وہاں یہ ملاقات ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو مناظر ہیں یہ قوم دیکھنا چاہتی ہے۔ قوم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ اسمبلی میں لیڈر آف مطلب اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، گڈیاں اڑ رہی ہیں، اور گڈیاں تو اڑیں گی نہیں، پارلیمنٹ میں نہ اڑے نا، اچھا، وہ تو ہم آفیشلی آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ لاہور میں اڑائیں، اور ابھی پروگرام سے پہلے جو آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں بھی کریں، تو انشاءاللہ ہم یہاں اسلام آباد میں بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بھی اس تجربے کو
ایک اچھے طریقے سے جو ہے یہ ایک اچھی بسنت خبر آپ والے دے رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی بسنت منائی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے میں یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ یہ رائے آپ نے مجھے دی ہے، تجویز دی ہے. میں نے تو یہ کہا کہ بھائی صرف لاہور میں کیوں، اسلام آباد میں کیوں نہیں. تو یہ اچھی تجویز ہے، میں نے اسے ویلکم کیا. تو یہ میر صاحب جو مناظر ہیں نا اپوزیشن اور گورنمنٹ کے، ہماری آپس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، سیاسی اختلافات ہیں اور ان کو سیاسی انداز سے حل کرنا چاہیے. جہاں ملک کی بات ہو، صوبوں کو ترقی دینے کی بات ہو، فیڈریشن اس کے اوپر بالکل، یعنی آپ یہ کہیں کہ بلا تفریق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کی ویژن ہے، اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اور اس معاملے کو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہوں گا کہ جو باقی بھی ہم بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے. کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا مذاکرات کیسے ہوں، کب ہوں، کس جگہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو ٹیم کیپٹن ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، وہ جو خود لیڈ لے رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند ہے. اور میں اپوزیشن سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ تمام وہ متنازع معاملات جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں مل بیٹھ کے طے ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا شاہد خٹک صاحب، اب جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 8 فروری کو آپ پورا پاکستان بند کریں، اور اگر آپ اجازت دیں، میں معذرت سے، میں شاہد خان سے، آپ نے جو دوسرے سوال کا حصہ تھا نا مریم بی بی کی، آپ نے کیونکہ 2 دفعہ آپ نے ان کی ویڈیو کلپ سنائی، دیکھیں انہوں نے جو گفتگو کی، میں بس 1 منٹ میں یہ کور کر لوں گا. انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ یہ تھی کہ جو مقابلہ ہے وہ پرفارمنس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیاسی بیانات ایک دوسرے کے خلاف آئیں، سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، لیکن کے پی کو صرف سیاسی بیان پنجاب کے خلاف نہیں دینا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے پرفارمنس پہ. بیان دیں لیکن دونوں صوبوں کی پرفارمنس دیکھیں. پنجاب کی پرفارمنس آپ کو ہر حوالے سے بہت بہتر نظر آئے گی. اچھا شاہد خٹک صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان بند کرو، 8 فروری کو آپ پریشر ڈالیں حکومت پہ، تو حکومت تو 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منا رہی ہے، تو لاہور میں تو کیسے شٹر ڈاؤن کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. 2 سالوں سے موجودہ جو رجیم یا جعلی حکومت جو ہے جو مسلط کی گئی پاکستانیوں کے اوپر، تو اس کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. گو کہ تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا، لیکن ووٹ تو پاکستانی قوم کا چوری ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پروٹیسٹ میں اور ان کا جو ووٹ چوری ہوا ہے تو وہ ضرور اپنا غصہ جو ہے ایکسپریس کریں. اور شٹر ڈاؤن کی کال ہے کہ دکانیں بند کریں، اور جو پہیہ جام ہے کہ آپ اپنے ٹرانسپورٹ کو بند کریں، گھروں سے نہ باہر نکلیں، اور ایک پرامن طریقے سے ان تمام قوتوں کو پیغام دے جنہوں نے پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر. آپ کے حوالے سے کچھ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے ایک میٹنگ میں مخالفت کی ہے کہ صوبے کو بند نہ کیا جائے. نہیں، یہ ایسے انہوں نے فیک خبر چلائی ہے. وہاں پہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی جس کا ابھی میں ہیڈ ہوں، تو وہاں پہ ہم نے ڈسکشن کی مختلف اس کے اوپر. دیکھیے ایک یہ کہ اس حوالے سے کلیئرٹی محمود خان اچکزئی صاحب نے جب پولیٹیکل کمیٹی کو آن بورڈ لیا تو کلیئرٹی آ گئی تھی کہ ہم نے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد یہ بحث ہی ختم ہو گئی تھی ود ان پارٹی. ہاں کہ ایم این ایز، ایم پی ایز، ہماری تنظیمیں وہ کیسے پارٹیسپیٹ کریں گی دکانداروں کے پاس جا کے. تو آپ نے 8 فروری کو کوئی مظاہرے وظاہرے نہیں کرنے؟ ہم شام کے بعد شاید مشل بردار ریلیز جو ہیں وہ ہم کر لیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے کال دی ہے کہ آپ اپنی دکانیں بند کریں، آپ ٹرانسپورٹ بند کریں. آپ سڑکیں تو بند نہیں کر رہے؟ نہیں، اس سڑکوں کا اس دن کوئی اس پہ. اگر کسی نے بسنت منانے پشاور سے لاہور جانا ہے تو وہ 8 فروری کو جا سکتا ہے صبح صبح؟ نہیں، دیکھیں پشاور سے بسنت منانے اس لیے لوگ نہیں جائیں کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ بسنت جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. انہوں نے تاریخ تبدیل کی ہے صرف 8 فروری کو دیکھ کے. اور جو لاہور میں بسنت ہوگی تو شاید ادھر بھی پولیس کی دوڑی لگی، کیونکہ ساری پتنگیں عمران خان کی ہوں گی، تحریک انصاف کی ہوں گی، قیدی RC4 کی ہوں گی، یاسمین راشد کی تصویروں کی ہوں گی، ہر کسی کی ہوں گی. تو ان کو اپنے بسنت میں بھی لینے کے دینے پڑیں گے. اور آپ یہ میں پھر ایسا کرتے کہ 8 کو اگر موقع تو مجھے بلا لیں، 8-9 بجے جو 8 بجے جو آپ کا شو ہے آپ مجھے بلا لیں، پھر آپ ادھر وہ گڈیا آپ چلائیں گے، اس سے بھی ان کو تکلیف ہوگی. وہ گڈیا ہم کیسے چلائیں گے؟ اس پہ تصویر ہوگی عمران خان کی. یہ تو ابھی آپ کا مسئلہ ہے نا بھائی. ہاں یہ تو مسئلہ تو ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو پھر میرے کلپ کو چلائیں اور اس گڈی کو چلائیں تو آپ قوم کے سامنے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا. اور ان کی جو پسند ہے یہ کوئی انجوائے نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی پولیس نے یہ بڑا ویسے سین ہوگا کہ ایک بچے نے عمران خان کی پتنگ اڑائی ہوگی اور پولیس اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوگی. تو ویسے یہ سین آپ امیجن کریں. اور رہی بات ابھی جو آپ نے کلپس چلائے، دیکھیں پاکستانی قوم بڑی باشعور قوم ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے، ان کی آئسولیشن کو لے کے
पूरी कौम जो है वो बड़ी तशवीश में मुब्तला है। इमरान खान साहब कौमी लीडर हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और 8 फरवरी को साबित किया पाकिस्तानी कौम ने कि उनका इंतखाब कौन है, किसको उन्होंने मुंतखब किया। साबिका प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, और उनकी सेहत को लेके पूरी कौम जो है वो तशवीश में मुब्तला है, और ये मौजूदा रजीम जो है ये कम अज़ कम उन तक एक्सेस नहीं दिला रही। अच्छा, अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मैं कौन कौन सा क्लिप सुनाऊँ? उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो उन्होंने आज बातें की हैं ये 8 फरवरी या उसके बाद क्लिप चलाया जाए, लेकिन मैं एक आपके सामने क्लिप चलाता हूँ सुहेल अफरीदी साहब का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बंदा जो खुद से नाराज है, मेरे हर एक प्रोग्राम में किसी ना किसी को बेचता है और कहता है कि इमरान खान साहब ख़त्म शुद। तो आज आपकी आवाज़ और आपके नारों से एक मैसेज जाना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा किसका है, किसका है। हर चौक डी चौक इंशाल्लाह, हर चौक हर चौक। आपने वो तैयारी भी पकड़नी है। डॉक्टर साहब, ये तो डी चौक की तैयारी कर रहे हैं, हर चौक डी चौक। मेरा तो ख्याल है वो डी चौक की तैयारी नहीं कर रहे। क्यों वो कह रहे हैं हर चौक डी चौक? इसका मतलब ये है कि पेशावर का हर चौक डी चौक, बाकी भी उनके शहर हैं, अजला हैं। मेरा ख्याल है मीर साहब ये जो डी चौक की सियासत और डी चौक का जो एहतजाज है ना, ये हमने बड़ी दफ़ा देख लिया। इससे ना कोई सियासी निज़ाम को फ़ायदा हो रहा है ना मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। आपने जिस इत्मीनान के साथ कहा है ना कि कोई डी चौक नहीं है, तो इससे बहुत से लोगों को रिलीफ मिला होगा और उन्हें आइडिया हो गया होगा कि मामला ठीक है, मामला ठीक है। और जब बाकी जब हम तो इन्हें लेके जा रहे हैं बता के नहीं आएंगे एंटरटेनमेंट की तरफ। हमें ये कह रहे हैं मैं आपको एक मुल्क मीर साहब इस दफा इस वक्त इनको चलें सुन लेते हैं। अभी टाइम है, उसमें जो प्लानिंग है इस दफा हम गोलियां खाने नहीं आएंगे। अच्छा, अच्छी बात है कि अगर आप गोलियां नहीं चलाएंगे तो दूसरी तरफ से भी नहीं चलेंगी। तो पिछली दफा इन्होंने गोलियां चलाई, हमने तो कभी गोलियां आप गुलेल चला रहे थे। देखिए गुलेल और अगर गोली है तो फिर मैं इसको क्या। अच्छा, लेकिन इस बहस में हम बहुत ज्यादा अच्छा, एक मैं आपको बता, 8 फरवरी को छोड़ दें आप, ये 11 फरवरी को पेशावर में धरना भी दे रहे हैं, पता है आपको? देखिए मीर साहब, मैं वही बात अर्ज़ कर रहा था कि कौम को जो मनाजिर देखने चाहिए या देखना चाहती है उस पर मैं बात कर चुका हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है एहतजाज का, वो हमेशा हम ये कहते हैं कि वो हर जमात का एक आइनी हक़ है, ये ज़रूर उसे इस्तेमाल करें। लेकिन जब ये अपना एहतजाज का आइनी हक़ इस्तेमाल करके दूसरों का आइनी हक़ गस्ब करते हैं, उनकी नकलो हरकत में रुकावट डालते हैं, उनकी नतीजतन उनकी दुकानें बंद, कारोबार बंद करते हैं, तो ये उनका आइनी हक़ है कि वो अपना कारोबार करें, अपने दफ्तर जाएं, बच्चे अपने स्कूल जाएं। वो नहीं होने देगी गवर्नमेंट, और ये हमारी गवर्नमेंट नहीं, कोई भी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट दुनिया के किसी मुल्क में ये इजाज़त इस अफरा तफरी की, इस खलफशार की नहीं देती होती। बाकी जिस तरह का एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज आप चाहते हैं वो आप ज़रूर करें। लेकिन दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि ये जो एहतजाजी मनाजिर जब से भी ये गवर्नमेंट बनी है, या इससे पहले भी 2010 से गालबन ये सिलसिला शुरू हुआ, इमरान खान साहब शहरों को बंद, पाकिस्तान को बंद करने की बातें करते रहे हैं। लोगों को ये बताएं कि आपने दिया क्या है। जब आप प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त लोगों को आपने क्या दिया। आज आप चाहते हैं कि लोग आपके तस्वीरों की गुड़ियाँ उड़ाएं। कोई ऐसा काम भी उन गुड़ियों के ऊपर लिखें हैं, पतंगों के ऊपर, कि जनाब हमारे ये कारनामे हैं इमरान खान के दौर के। जब गुड़ी उड़े और गुड़ी नीचे जाए तो पता लगे लोगों को कि कारनामे भी इमरान खान के। ये जो है ना पिछले प्रोग्राम में आपको याद है, खान की पतंग उड़ाई क्योंकि आपने उनको सेहत कार्ड बंद कर दिया है। मैं एक मिनट जरा बस मुकम्मल कर रहा हूँ शाहिद खान। अभी आपके पिछले प्रोग्राम में भी इस पर गुफ्तगू हुई थी, तो वो क्या उन्होंने कहा था जी, अब वहाँ के साथ गुड़ियाँ भी उड़ेंगी, साथ गाना चलेगा नक दा कोका। भाई नाकों में कोके लगाने से तो तरक्की नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो लगा के देख लें। इस तरह नहीं होता। पॉलिटिकल तो अगर ये नक दा कोका इतना ही बेजरर गाना है तो इस पर पाबंदी क्यों लगा दी है? कोई पाबंदी नहीं लगाई, चलाएं आप अपने प्रोग्राम में चलाएं, मैं बैठा हूँ। अच्छा, हाँ कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, कोई पाबंदी है ही नहीं। अच्छा, अब उनसे एक सवाल पूछ लूँ, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल निकला है। ये कह रहे हैं जी कि अगर आपने गुड़ियाँ उड़ानी है, पतंगें उड़ानी है, तो उसमें को अपने कारनामे लिखें। तो 2-3 कारनामे तो बताए ना आपने। देखिए, मैं अगर आप मुझसे, मैं शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ। पहला, सेहत कार्ड जो पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तानियों को हमारे दौरे हुकूमत में मिला,
جو مفت علاج تھا. اس کے علاوہ واحد لیڈر, واحد حکومت جس نے بلین ٹری سونامی کو ٹریلین سونامی پہ کنورٹ کیا. دیکھیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو انوائرمنٹ کی جو ایشو آ رہے ہیں, یہ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نے معیشت کو بہتر کیا, جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اسٹیبلٹی کی طرف ہم معیشت کو لے کے گئے, ریمیٹنسز آپ کی بڑی, ملک میں ڈالر آپ کے بڑے, ہم نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے واپس کیے. اس کے علاوہ جو مین ایشوز تھے ہمارے دور حکومت میں اس کے اوپر کام ہوا, ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے. وہ پی آئی اے جو خسارے میں تھا, جو انہیں پونے داموں بیچ دیا, اس پی آئی اے کو ہم بہتری کی طرف لے کے گئے. اس طرح میں آپ کو بہت سی چیزیں گنوا سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا دیکھیں ہماری 13 سال حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں, ان کی 45 سال حکومت رہی ہے اس ملک کے اوپر. تو اگر کمپیریزن کرنا ہے, یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی مقابلہ کرے, ہمارے 100 ارب روپے جو کمٹ ہے ایکسپارٹا مرگ ڈسٹرکٹ کے, ان سے ڈیٹیل ہے کہ کتنے پیسے دیے آپ تک ابھی خیبر پختونخوا کو. اس کے علاوہ 1500 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہے پنجاب کا, ہمارا ترقیاتی بجٹ بامشکل خیبر پختونخوا کا 150 ارب روپے ہے, اور اس میں بھی جو این ایچ پی کے ہمارے پیسے دینے ہوتے ہیں 1500 اور 150 زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس میں آپ نے ہیلتھ بھی چلانی ہے, اس میں آپ نے ایجوکیشن بھی چلانی ہے, اس میں آپ نے صحت کارڈ بھی چلانا ہے, اس میں آپ نے ہر سیکٹر کو چلانا ہے. اور اس وقت خیبر پختونخوا میں ہر شہری کے پاس 10 لاکھ روپے کا علاج جیب میں مفت پڑا. اسپتالوں کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا کی تمام پرائیویٹ ہاسپٹل عام شہری کے لیے سرکاری ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحت کارڈ کے ذریعے وہ پیسے پے ہوتے ہیں. اگر کسی بھی پرائیویٹ بندے نے بڑا ہاسپٹل بنایا ہے, ہم صحت کارڈ کے ذریعے ان کو پیسے دیتے ہیں, وہاں سے مفت علاج کراتے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو ٹورزم, ہمارے دور حکومت میں جو ٹورزم نے فروغ حاصل کیا, تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. ہر سیکٹر کے اوپر ہم نے کام سوات کیا. میں گئے تھے نا لوگ, 15 لاکھ دریا میں ڈوب گئے تھے. نہیں دیکھیں وہ انسیڈنٹ الگ چیز ہوتے ہیں میر صاحب. 15 لاکھ لوگ ٹورسٹ ہی تھے ویسے. 15 لاکھ لوگ سالانہ گئے ہمارے دور حکومت میں. چلیں آپ نے کافی ساری باتیں بتا دی ہیں. اب ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب میں سوال کروں یا آپ کو جواب دیں گے ان کا؟ دیکھیں میں مطلب ایک بات کا جواب دینے کی بجائے میں جنرل سی ایک بات کرتا ہوں. اب صحت کارڈ کی انہوں نے بات کی. صحت کارڈ سب سے پہلے 2015 میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا. میں اس وقت بھی منسٹر تھا, اور سب سے پہلے افتتاح جو کیا یہاں ہمارا اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں کھنہ, وہاں پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک خاتون کی بچی کا جنم ہوا تھا, اور انہوں نے اس صحت کارڈ پہ اس کا علاج کرایا, اور بچی کا نام مریم رکھا گیا. یہ ریکارڈ پہ ہے, میں خود گیا تھا انہیں مبارکباد دینے کے لیے ہاسپٹل, کیونکہ پہلی بچی تھی. دوسری بات سنیں, یہ جو معیشت کی ساری چیزیں ہیں نا, یہ اعداد و شمار بڑی لمبی بات ہے, لیکن جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی تو ملک اس وقت دیوالیہ ہونے پہ تھا, یہ بھی سب کو پتہ ہے. تیسری بات معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے یار, اب مجھے بات کرنے دیں. ایک سوال ہے صرف, ان سے پوچھیں کہ ہمارے دور حکومت میں کتنے ڈیم شروع ہوئے ہیں. ایک منٹ مجھے ایک سوال کر لینے دیں. چلیں آپ سوال کریں. میں سوال کرتا ہوں. ایک ایسی بات جو آپ کی صحیح ثابت ہوئی ہے, میری کئی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں, نہیں ساری کی میں بات نہیں کر رہا نا, میں نے کہا کئی, لیکن ایک بات آپ کی صحیح ثابت ہوئی ہے, ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ صحیح ثابت ہو گئی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے 8 فروری کے بارے میں ایک بات کی تھی. میں سمجھ گیا, ذرا وہ چلا دیں. بڑی آپ نے پھیلائی ہے وہ بات. 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند ہی رہیں گی. 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند رہیں گی. یہ بات آپ کی صحیح ثابت ہو گئی ہے. 8 فروری کے بعد ملاقاتیں کھل جائیں گی. امید ہے کھل جائیں گی انشاءاللہ. پکی بات ہے. ویسے تو دیکھیں آج بشرا بی بی کی ملاقات تو ہوئی ہے ان کی فیملی کے لوگوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی بھی ہو جائے گی. لیکن میری صاحب بات یہ ہے کیونکہ یہ اس سے جو پرائم منسٹر صاحب اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو جا کے مل رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں, تو اگر اس ملاقات کے بعد اگر عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں تمام وہ معاملات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو کہ حل طلب ہے, اپوزیشن جن پہ بات کرنا چاہتی ہے, جن کا سلوشن چاہتی ہے, جن میں عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہیں, وہ ساری جب یہ برف پگھل رہی ہے نا, تو یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بہتری آئے گی اور یہ معاملات حل ہوں گے. کیونکہ دیکھیں مذاکرات گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ مذاکرات میں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ پرائم منسٹر خود بیٹھ رہے ہیں, خود چل کے جا رہے ہیں, تو صرف کو اپنی بات کرنے جا رہے ہیں, ان کی بھی سننے جا رہے ہیں. جو لیڈر آف اپوزیشن ظاہر ہے وہ اپوزیشن کے ہیں, ان کی بات کریں گے, عمران خان کی بات کریں گے, ملاقاتوں کی بات کریں گے. جس خط کا آپ نے ذکر کیا اس میں بھی انہوں نے یہ بات مطالبہ کیا ہے. تو یہ برف پگھلے گی اور یہ معاملات جو ہے یہ خوش اسلوبی کی طرف جائیں گے, اور جو پاکستان کی رکاوٹ میں ان معاملات کی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے وہ کم ہوگی, ملک آگے بڑھے گا.
اچھا اب میں نے ایک بریک لینا, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام کا ایک پرانا کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. اس کی کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ 25-30 سال کے بعد بسنت پر سے پابندی ختم ہو گئی ہے, تاریخ کو بھول جاتے ہیں. دسمبر 2018 میں کس کی حکومت تھی؟ پرائم منسٹر عمران خان تھے, اور پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی. تحریک انصاف کو بھول گیا ہے کہ 2018 میں انہوں نے بھی بسنت منانے کا اعلان کیا تھا, اور اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا. اس کا ایک کلپ دیکھ لیں. آج پنجاب حکومت نے بسنت کے تہوار سے پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ جو بسنت تھی اس پر پابندی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2005 میں لگائی تھی. خدا کے لیے بسنت سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی معیشت کو دیکھو, آپ جو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس کو دیکھیں. کہ ایک طرف تو یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے خاص طور پہ پنجاب میں, اور اس میں کافی ٹورسٹ ایک اٹریکشن بھی بہت انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہوتی ہیں. کوئی ایک ایسا ہم وہ فارمولا ڈھونڈیں جس سے کہ انسانی جانوں کا یا ان کی زخمی ہونے کا چانس بھی نہ ہو, اور ساتھ میں یہ بھی ہو جائے, اور یہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کیسے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ یو ٹرن مارتی ہے پولیٹکس ہماری, کہ اس وقت جب تحریک انصاف کی حکومت تھی بسنت منانے کا اعلان کیا گیا تو مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, معیشت کی طرف توجہ دو, اور تحریک انصاف والے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ بسنت منانا بہت اچھی بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو شاہد خٹک صاحب 2019 میں 2020 میں مسلم لیگ نون کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں تھے. اس وقت مریم نواز, شہباز شریف, خواجہ آصف, احسن اقبال کہتے تھے جی کہ نواز شریف صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے, ان کو علاج کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی. اب معاملہ بالکل الٹ ہے. سیاست کا یو ٹرن پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, صحت کے اوپر کسی لیڈر کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھی اگر نواز شریف کی صحت کا معاملہ آیا, عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے ڈائریکشنز دی اور قوم کے سامنے بتایا کہ مریم نواز جو ہے وہ جا کے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کر لے. اس کے بعد جب ان کی بیماری کی رپورٹیں کیبنٹ کے سامنے آئیں تو کیبنٹ نے الاؤ کر دیا تھا کہ ہاں اگر صحت خراب ہے, علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو باہر چلے جائیں. تو ہم نے اجازت دی. اب آن ریکارڈ ہے یہ سب تمام چیزیں. اب عمران خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر جانا ہے صحت کے حوالے سے, بلکہ ہم دیکھیں ہمارا بنیادی کیا مدعا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انویسٹیگیشن ہو صحت کی, اور پھر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو, کہ اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرے, ڈاکٹر عاصم اور اس کے ساتھ ڈاکٹرز جو کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں, وہ جائیں انکوائر کریں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, آگے کیا کرنا ہے ان کی صحت کو لے کے. لیکن یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ وہ قومی لیڈر ہیں. جب قومی لیڈروں کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی خبر آئے گی, دیکھیں نواز شریف کے ساتھ میرے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کا کارکن یا ان کی قیادت اس کو لے کے بڑا پریشان ہوگی اگر وہ بیمار ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب اس ملک کے سابقہ پرائم منسٹر رہے ہیں, سب سے مقبول پارٹی کے لیڈر ہیں, سربراہ ہیں ایک پولیٹیکل جماعت کے. تو اگر آپ اس کو یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کل کو دیکھیں یہ گلے پڑ جاتی ہے. آپ ابھی خود وہ کلپس دکھا رہے تھے, تو یہ چیزیں پھر گلے پڑ جاتی ہیں. اور رہی بات اس وقت جدھر ہم آج کھڑے ہیں, دیکھیں عمران خان صاحب نے جو بھی کیا پاکستان کی بہتری کے لیے کیا, مشکل فیصلے بھی لیے, اس کے لیے ہم نے پولیٹیکلی پے بھی کیا ایون. اور یہ بار بار مریم نواز جو ہے ترقیوں کی بات کرتے ہیں کہ میر صاحب صرف سڑکیں بنانے سے ترقیاں نہیں آتی, آپ نے اپنی معیشت کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کے تمام انڈیکیٹرز کو دیکھنے ہوتے ہیں, آپ نے جو قرض لیے ہیں, جو پاکستان کو قرض و تلے ڈبویا ہے, ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ترقی نہیں ہوئی. واحد ایک صوبائی حکومت ہے جس نے اپنے وسائل سے موٹر وے تعمیر کی, سوات موٹر وے, جس کے اوپر آپ بھی کہہ رہے تھے کہ 3 وہاں پہ کچھ لوگ بھی ڈوب گئے تھے. اسی طرح خیبر پختونخوا کم وسائل کے باوجود پشاور میں ہم نے ان سے بڑی BRT بنائی, جس کا یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, اور ہم نے 67 ارب روپے کی لاگت سے وہ تعمیر کرائی. جب ہم نے بنائی اور وہاں پہ لاہور میں بنی تو ان کے روڈوں کا جو ریٹس تھے وہ حالانکہ ہم نے بعد میں بنائی, ہمارے ریٹس کم تھے. اسی طرح جب مراد سعید منسٹر تھا کمیونیکیشن کا, ان کے دور حکومت میں جو سڑک 20-25 کروڑ روپے کے بنا رہی تھی, وہی روڈ جو تھی وہ کچھ کروڑوں میں ہمارے دور حکومت میں بنائی. دیکھیں ترقی صرف روڈوں سے انفراسٹرکچر سے نہیں آتی, ترقی کے مختلف پیرامیٹرز ہیں, آپ نے ان تمام پیرامیٹرز کو فالو کرنا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب کے مختصر
3.5 سال جو دور حکومت تھا، امن و امان کی صورتحال آپ کی بہتر ہوئی. آج بلوچستان میں دیکھیں بلوچستان کے حالات کیوں اس طرف جا رہے ہیں. جب آپ لوگوں سے حق کے جمہوریت لیتے ہیں، حق کے ووٹ لیتے ہیں، آپ ان کو ان کے نمائندے چننے کے اختیار نہیں دیتے جن کو وہ چننا چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ ان کے رویے سخت ہوں گے، سخت گفتگو کریں گے پارلیمان کے ویسے اندر. بلوچستان کے حالات تو 1948 سے خراب جب سے بھی خراب ہے. 1948 لیکن میر صاحب آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا کبھی ہم نے موقع دیا کہ وہاں پہ جو الیکٹڈ حکومت ہو، جو جس کو لوگ منتخب کرے، اس کو ہم وہاں پروان چڑھائیں؟ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سارا وقت آپ جواب شاہ لے کھٹر کو لیں. دے رہے ہیں، جی. سارا وقت. دیکھیں گزارش یہ ہے، 2-3 باتیں کوئکلی. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. میں وفاقی حکومت کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل صحت مند ہیں، ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں. اور میں اپنے بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہے، کیا عمران خان کو جب آنکھ میں ان کا تھوڑا مسئلہ ہوا، دیر از اے شارٹ ڈرینیج پرابلم، ٹیکنیکل بات ہے اس کو چھوڑیں، لیکن ذرا جب مسئلہ ہوا تو کیا ان کی درخواست پہ عمران خان صاحب کو پمز لے کے آیا گیا؟ نہیں. جب ان کی روٹین میڈیکل چیک اپ میں یہ بات پتہ لگی کہ اس ایشو کو اسپیشلائزڈ اور ٹیکنیکل سٹاف اور مشینری کی ضرورت ہے تو فیڈرل گورنمنٹ خود نے پمز لے کے آئی، ان کا چیک اپ ہوا اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. ہم ذمہ دار ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جو کسی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ جو ہیومنلی پاسبل فیسلٹیز ہیں وہ انہیں صحت کے حوالے سے مہیا ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی جی بی آر ٹی کی، اور دیکھیں آپ ذرا کوئی کلپ ڈھونڈ لیں، بی آر ٹی کا پشاور کا منصوبہ سب سے ناکام، مہنگا ترین اور کرپشن کی انتہا، جس پہ آگے کیسز بھی چلتے رہے ہیں نیب میں. تیسری بات، کے پی کی ترقی کو پنجاب کی ترقی اور ڈیولپمنٹ سے کمپیئر کرنا مذاق خیز ہے. یہ بات دنیا جانتی ہے. آپ نے جو باتیں کی ہیں، اگر کے پی کے عوام انہیں بائی کرتے ہیں تو میں ان کے حوصلے اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے وہ جتنے خوددار ہیں اتنے ہی ذہین بھی ہیں. صوبہ پیچھے گیا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ کو کرنی چاہیے. آپ کا وہاں پہ آپ کو تیسری دفعہ مینڈیٹ ملا ہے، وہ آپ ضرور کریں، اس کے لیے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. تیسری بات جو بلوچستان کی بات کی، کیا بلوچستان میں جن لوگوں نے آج ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے؟ وہ ضرور ہونا چاہیے، میں اس بات نہیں کر رہا. کیا ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب آئین میں 27ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے، 28ویں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے، وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے، وہ ریاست کو نہیں مانتے. ہتھیار انہوں نے ریاست کے خلاف اٹھائے ہیں، اور جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اس کا کلا کما کرنا یہ ہماری ریاستی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں. جب وہ باقی ادھر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی تو آپ ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. ایک آخری بات، دوسری بات جو آپ نے کہا جی کہ 1948 سے لے کے جناب وہاں پہ کیا کوئی حکومت ایسی بنی جو عوامی تھی؟ جتنے یہ جو آپ ٹرائبل ہیڈز ہیں، سردار ہیں، اس سارے کے سارے کیا چیف منسٹرز نہیں رہے، گورنرز نہیں رہے، اہم عہدوں پہ نہیں رہے؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف گلا اس بات کا ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت نہیں بنی، بالکل بنتی رہی. لیکن ساتھ میں بگٹی صاحب، جام صاحب، جمالی صاحب، اب آپ نے نام لیا، سارے ہسٹری مینگل صاحب، ہسٹری کریکٹ ہونی چاہیے. بتائیں بگٹی کون صاحب ہے جو وہاں پہ نہیں عہدے پہ رہے؟ گورنر بنے اور 1 سال بھی پورا نہیں کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. چیف منسٹر بنے، انہوں نے 1 سال بھی پورا نہیں کیا، استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گئے. اختر مینگل صاحب پہلے دور میں آپ نے ان کو چیف منسٹر بنایا، پھر آپ نے ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے نا، آپ نے نکال دیا، ان کے 5 سال پورے نہیں ہوئے. میاں نواز شریف صاحب جام 3 یوسف صاحب کے پورے ہوئے. میں ایک منٹ بتاتا ہوں. جام یوسف صاحب اس وقت بھی، آپ کر لیں بات. جام کمال صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے جام یوسف صاحب تھے منسٹر، چیف منسٹر بنے، ان کا ٹینیور پورا ہوا. تو لیکن یہ آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے میں نام مرکز لیے، کی بات میں نے کرتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کریکٹ ہونا چاہیے. میر صاحب بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ نے تھوڑا کہا، میں زیادہ سمجھ گیا، میرے تھوڑے کو بھی زیادہ سمجھے نا. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب وفاقی دارالحکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر بنے. بالکل، 1 دفعہ بھی ٹینیور پورا نہیں ہوا. تو پھر تو ان حالات کو پھر وہ سارا جو انریسٹ وہاں پہ ہے وہ مرکز میں کیوں نہیں ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے، وجوہات وہاں پہ کچھ اور ہیں. اس وقت وہاں پہ ایک کرائم ٹیرر نیکسس چل رہا ہے جس کے لنکیجز ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ یہ مت بھولیں، میں بس اس کو مکمل کر رہا ہوں، کہ جو جن اپنے مخالف لوگوں کو بالخصوص انڈیا کو آپ نے 10 مئی کو دھول چٹائی ہے، وہ اپنا زخم بھولا نہیں ہے. وہ آپریٹ کر رہا ہے بلوچستان کے تھرو، وہ فنڈز دے رہا ہے وہاں پہ. اچھا مجھے پتا ہے مکمل وہاں پہ جو ہے وہ مجھے پتا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے. عمران خان بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید.
شاہد خٹک صاحب، وقفے سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے چلتے 28ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے. سنا ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے آ رہی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ کہ ابھی ہماری اکثریت کو تو مائنارٹی میں تبدیل کر دیا، تو ہمارے پاس پارلیمان کے اندر تو کوئی بھی عددی اکثریت نہیں ہے جس سے ہم روک سکیں. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ عوامی راستہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کے ذریعے پاکستانی قوم کو ساتھ ملا کے ان چیزوں کی مخالفت کریں. 26ویں آئینی ترمیم کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدلیہ، پہلے آپ سپریم کورٹ کی خبریں آپ کے میڈیا کی زینتی پہ بنتی تھی، فیصلے بھی ہوتے تھے، کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا انصاف کے اوپر. فیصلے تو ابھی بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشد شریف کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کر دیا. ہاں بس یہی آپ دیکھیں، ابھی خود آپ نے ایک اچھی اگزامپل بھی دے دی اس حوالے سے. اچھی تو نہیں ہے لیکن اگزامپل دے دی آپ نے. اسی طرح جتنے بھی عمران خان صاحب کے کیسز ہیں نہیں لگ رہے. جو کیسز ہماری جو ہم سے لنک ہے اس میں ہمیں کسی بھی عدالت میں انصاف نہیں مل رہا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مل رہا ہے، نہ سپریم کورٹ پہ مل رہا ہے. اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم کی بھی ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے، 28ویں کی بھی آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہماری حکومت آئے گی، ہم اس کو دوبارہ جو ہے ریویو کریں گے. آئے گی انشاءاللہ، کیوں نہیں آئے گی؟ حکومت تو ہماری تھی. 8 فروری کو تو 2/3 میجارٹی. دیکھیں ہماری جماعت رجسٹرڈ تو نہیں تھی، وہ نشان لے لیا گیا تھا. 180+ ہمیں پاکستانی قوم نے نشستیں جنرل دی، اور وہ ساتھ میں وہ ملا کے یہ ریزرو. اچھا، اب سوال آپ سے یہ ہے، ابھی بھی ہمیں عددیہ دیکھیں، واحد جماعت پارلیمانوں کے تمام پارلیمانوں میں سب سے زیادہ ممبرز ہمارے. قومی اسمبلی میں بھی ابھی میرے خیال میں ہم شاید کم ہو گئے کیونکہ ان کو دے دیے مفت میں. وہاں پہ نہیں دیے، انہوں نے لے لیے یا دے دیے جو آپ نام دینا چاہیں ان کو. پنجاب میں بھی ہمارے لوگ کچھ ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے نکال دیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری. اچھا، اب میں ایک سوال کر لوں ان سے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم لانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے میرے صاحب، یہ ابھی کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی، لیکن کچھ ایسے نکات جو کہ 27ویں ترمیم میں تجویز شدہ تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہماری اتحادی جماعت ہے بڑی، اس نے اتفاق نہیں کیا، لہٰذا وہ پینڈ کر دیے گئے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اب وہ نکات واپس لائیں 28ویں ترمیم میں. نہیں، ایم کیو ایم نہیں، وہ نکات ملک کی ضرورت ہے. اگر ہم نے کریکلم کی بات کی، ہم نے NFC کو ریویو نہیں بلکہ تھوڑا حصہ صوبے کو دینے کی بات کی، ڈیٹ سروسز کے لیے، ڈیفنس سروسز کے لیے. اب دیکھیں نا، تو بلوچستان میں جو ابھی سارا کچھ ہوا ہے، اب اس کا سارا برانڈ تو آپ کی فوج بھگت رہی ہے. جوان فوج کے شہید ہو رہے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے یہ اخراجات تو فیڈرل گورنمنٹ برداشت کرتی ہے. تو ہم نے صوبوں کو یہ کہا کہ اگر کو تھوڑا حصہ آپ اس حوالے سے ڈالیں، اور یہ افواج جو ہیں یہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرتی ہیں جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں کسی ایک صوبے کو تو نہیں کہ زیادہ ایک صوبے میں کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے زیادہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو راضی کر رہے ہیں. یہ وہ نکات ہیں. پاپولیشن جو ہے یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کے آپ ایشوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں کہ ایک دن پروگرام رکھیں، ایکسپرٹس کو بلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم آبادی کے حوالے سے کتنے بڑے آگے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سال میں. اس کے لیے ہم نے کہا کوئی بیٹھ کے صوبے بات کریں اور اس کے لیے کوئی ترمیم آئے. تو یہ اس طرح کی نہیں کرتے آپ پاکستانی عوام سے کہ پاپولیشن بم جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن رہا ہے؟ کوئی آپ اپیل نہیں کر سکتے اس سلسلے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے، کیا اپیل کریں گے؟ نہیں، میں تو اپیل بالکل یہ کروں گا کہ ملک کی ترقی کے لیے جو آپ کے پاس وسائل ہیں، جو آئندہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ملک میں یہ وسائل یہاں تک جائیں گے، ان کو دیکھتے ہوئے آبادی کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ یہ شرع معاملہ ہے. اس کے اوپر میں تو آپ کو کہوں گا کہ اب آپ اپنے پروگرام میں 2 ٹیکنیکل لوگوں کو بلائیں، ایک کسی معتبر کسی عالم کو بلائیں، بیٹھ کے اس پہ بات ہو. بالکل بلاؤں گا، لیکن یہ جو پچھلے 2-3 مہینے سے شادیوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں پاکستان کی آبادی بہت بڑھے گی. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور آپ بھی جاتے ہیں ہر شادی میں اور مجھے بھی جانا پڑتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ، میں 4 صوبوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے مواقع فراہم نہیں کریں گے تو شادیاں زیادہ ہوں گی، ہاں آبادی بڑھتی ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پاپولیشن صرف اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے. اس ملک کا مسئلہ IPPs ہے جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں. اس ملک کا مسئلہ کرپشن ہے. اس ملک کا مسئلہ بیڈ گورننس ہے. اس ملک کا مسئلہ اپنے وسائل کو صحیح طرح یوٹیلائز نہ کرنا. ہمیں جو آبادی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے جو نہیں، یہ ذرا آپ کہہ دیں ریکارڈ پہ کہ پاپولیشن پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بڑھتی ہوئی آبادی. جب وسائل نہیں ہوتے، جب وسائل نہیں ہوں گے آپ کے پاس، پیسے نہیں ہوں گے، اب آبادی بڑھے گی تو مسئلہ ہی بنے گی آپ کے لیے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. تو جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے،
آپ خود کفیل ہوں گے، پھر آپ کے لیے آبادی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ مرضی بڑھے، دیکھیں جب آپ کے پاس جب ایک گرم آپ 25 لیکن آپ دونوں اتفاق کرتے ہیں نا آبادی پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ بالکل کنٹرول ہونا چاہیے، آبادی حد سے جب زیادہ بڑھ جائے گی یہ بات ہے، نہیں ہم اچھی افورڈ کر بات ہے نا، سکتے۔ اس اہم مسئلے پہ آپ نے اتفاق میں نہیں، میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں، یہ تو مجھے آبادی کو یا مسئلے کو؟ نہیں میں آپ کو اس سے کوریلیٹ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگر آئی پی پیز کے ذریعے ہم اس ملک کو گرد نہ کرتے، کیوں نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں کیا تعلق ہے بھائی؟ اب تعلق کیوں نہیں ہے؟ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، میرے 7 بچے ہیں، میرے پاس پیسے 7 بچے، اچھا او بھائی کوئی اچھی مثال دو، کہو 2 بچے ہیں۔ نہیں میرے 2 تو نہیں ہے ماشاءاللہ، چلیں ماشاءاللہ، لیکن باقی لوگوں کے 2 بچے 2 ہی اچھے۔ اچھا 2 بچے ہیں، ان 2 بچوں کی خریداری کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اور میرے وہ بچے آگے بچے پیدا کریں گے۔ مختصر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وسائل بڑھ جائیں تو پھر بے شک 10 بچے ہوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب دیکھیں پھر تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ انہوں نے 7 کا، آپ 10 پہ پہنچ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ خدا رہے کا ہیں نام کہ لو اصل یار، مسئلہ اور وسائل مجھے ہے۔ اجازت دو جناب، آپ دونوں کا بہت بہت وسائل بڑھ بھی جائے نہ تب بھی 7 آبادی ہونے کنٹرول چاہیے، کریں۔ نہ 10 بچے ہونے چاہیے، بس 2 ہی نہیں کافی ہیں۔ حالات کا تقاضا یہی ہے، مجھے دیجیے اجازت۔